پارہ نمبر 14 جسٹ ہم اس کا مائنڈ میپ اور شارٹ سمری دیکھ رہے ہیں۔ اس میں سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ الحجر کے تھوڑے سے ہم ڈیٹیل دیکھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر، اور سورۃ الحجر شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے، الف لام را۔ تلک آیات الکتاب، اکثر حروف مقطعات کے بعد کتاب کی بات ہوتی ہے، یہاں پر بھی تلک، یہ آیات الکتاب، آیتیں ہیں الکتاب، کتاب کی بات ہوئی۔ اور کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن مبین، اور قرآن واضح کرنے والی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو یہاں پر سینے کی تنگی کے علاج کا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح بیان کرنا۔ تسبیح کیا ہے؟ حمد، تسبیح کرنا۔ تسبیح میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، نقص اور ایسی چیزوں سے پاک قرار دینا جو اس کے لائق نہیں۔ اور حمد کیا ہے؟ اللہ کے ان تمام صفات کامل کے ساتھ تعریف کرنا جو اس کے شان کے لائق ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا بیان کیا گیا ہے کہ تسبیح اور حمد میں اللہ کے تمام صفات کامل شامل ہونا چاہیے۔ مصیبت و تنگی میں تسبیح کرنا چاہیے۔ وَقُم مِّنَ الساجدین، سجدے کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ بندے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس کے وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کے وقت نفل پڑھ کے سجدے میں جا کر دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کی چکی پیسنے اور مشقت میں پانی دھونے کی مشقت کی وجہ سے خادموں کے لیے درخواست پر انہوں نے سوتے وقت تسبیح فاطمہ کا حکم دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس چکی پیسنا، گھر کے کام کرنا، پانی بھر کے لانا، اٹ واز ڈیفیکلٹ۔ تو آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے خادم تھے، تو پوچھے کہ آپ کوئی خادم کو بھیج سکتے، تو تب انہوں نے بتایا کہ تم تسبیح کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا فٹیگ اور کی جو بھی ٹائرڈنیس ہے دور ہو جائیں گی۔ تسبیحات پر پریشانی اور ڈر اور خوف دور کرنے کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اس پریشانی ہو تو یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلے کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ قول کثیرت کرے، وہ ہے سبحان اللہ بحمدہ، کیونکہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ عز و جل اس کا یعنی کہ خرچ کرنا زیادہ محبوب ہے۔ تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سورۃ النحل میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، آ پہنچی امر اللہ، حکم اللہ کا، فلا تستعجلون، پس نہ تم جلدی مانگیے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ترین ہے اس سے جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں مشرکین۔ اور اموات غیر احیاء وما یشعرون این یبعثون، مردہ ہے پھر زندہ نہیں ہے اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اموات سے مراد کیا ہے؟ اموات غیر احیاء کیا ہے؟ مردہ لوگ جن کے مشرک عبادت کرتے تھے۔ وما یشعرون این یبعثون، اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور شعور کیا ہے؟ شعور کس میں ہوتا ہے؟ اور جمادات میں یا حیوانوں میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، شعور انسانوں میں ہوتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بھی اپنے رب پناہ مانگنا چاہیے، اور اس کی طرح جیسا جانور کو کچھ نہیں ہے لیکن انسان
اپنے لیے شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے مانگے۔ کچھ لوگ تو جو زندگی ہے ایسے گزارتے جس کے اندر ان کو خیال نہیں ہے کہ قرآن اور نماز کا، تو وہ کیا ہے، وہ مردہ کی طرح ہے۔ امواتن کیا ہے، مردہ ہے، اور غیر احیان زندہ نہیں ہے۔ تو وما یشعرون این یبعثون، انہیں اپنے اٹھائے جانے کا وقت بھی معلوم نہیں۔ ہم سب کو نہیں معلوم ہم کب اٹھائے جانے والے ہیں۔ خبر پرستی کا واضح رد کیا گیا ہے۔ معبود کے لیے یوم بعث کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے۔ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان بیلوں میں جو وہ اوپر چڑھتی ہیں، گھر چھتوں بنا لے۔ تو کیا ہے، ایک جو شہد کی مکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں، انسپریشن کر کے بول رہے ہیں جا کے کہاں سے ہنی کلیکٹ کرو۔ یہاں وحی کا اصل معنی خفیہ اشارہ ہے، اشارہ سری، تو خفیہ طریقے سے بات سمجھا دینا جو دوسرے نہ سمجھے۔ یہاں مراد کیا ہے، یعنی دل میں ڈال دینا۔ وحی کا لفظ پیغمبروں کے لیے آتا ہے، لہٰذا باقی مخلوق کے لیے نحل یہاں پر جو بتایا گیا ہے، جو ایک شہد کی مکھی کے لیے، شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ وَآتُوا صدقاتہن نحلہ، سورۃ النساء آیہ نمبر 4، اور عورتوں کو ان کے مہر بطور عطا دے دو خوش دلی سے۔ تو اللہ نے ہر مخلوق کی فطرت میں ہی الہام رکھا ہوا ہے، تو خیالات ہر انسان کی اندازہ رہتا ہے۔ اختیارات کیا ہے، اپنی مرضی سے سوچنا، غیر اختیاری کیا ہے، وسوسے ہیں۔ اب ہر نفس کے اندر اللہ نے الہام رکھا ہوا ہے جو اس کے درست چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اگر وہ درست ماحول میں ہو۔ انسان کی اختیار کیا ہے کہ ساری چیزیں جو مخلوق ہے فطرت میں کیا ہے، ہدایت ہے۔ مثلا جانوروں کو دیکھ لیجئے، جب ان کے پیٹھ پر کوئی مارا جاتا تبھی یہ کام کرتے، یا گردن پہ، لیکن ہم انسان کیا ہے، ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ ایک بلٹ-ان سمجھ دیے، ہم اس کو یوز کرتے۔ انسان فطرت کے پابند نہیں ہوتا، وہ غلطی کر سکتا ہے، یعنی ہم ایون دو جانتے یہ چیزیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، کچھ غلطی کر سکتے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ نحل کے آیہ نمبر 69 ہے۔ پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے ہموار پر چلتے رہو، اور ان کے پیٹے اور ان کے ایسے مطلب شرابات، مطلب جس سے وہ جو چھوٹے چھوٹے پھول رہتے اس سے جو رس نکلتا، جس کے مختلف رنگ ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کی بات ہو رہی، بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، تو ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربکی ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ کیسا شہد کی مکھی جا کے ڈفرینٹ پھولوں پہ سے رس لے کے آئے۔ شہد کی مکھی کا نظام زندگی، اور وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ شراب،
مشروبات، شہد اصل میں پینے کی چیز ہے. فیہ شفاء للناس، کیا ہے یہاں پر پینے کے لیے کتنے اچھے مشروبات، اور اسپیشلی یہاں پر شہد کی بات ہو رہی، اور شہد کی مکھی کا یہاں پر ڈسکرپشن دیکھیں کس طرح سے شہد کی مکھی کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بولتے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَهُ أَيْنَمَا. تو اب یہاں پر کیا ہے بتایا جا رہا شہد کی مکھی کے بارے میں، پھر آگے کچھ باتیں اور بھی بتایا جا رہا. أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ نے دو آدمیوں کو ایک اور مثال بیان کی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک تو گونگا ہے اور وہ کسی چیز کو اختیار نہیں رکھتا، اور بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے اور وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. یہ کہ وہ دوسرا وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر برابر ہو سکتا ہے. تو بول رہے ہیں دونوں ایکولنٹ ہو سکتے. ایک میں کیا ہے 4 خامیاں ہیں اور دوسرے میں کیا ہے 2 خوبیاں ہیں. تو اب کم، اور دوسرا کیا ہے وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ پہ ہے، صحیح ترین سیدھے راستے پر. اور اب کم کیا ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. لا يقدر علی شیء، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ کیا ہے صحیح ترین راستے پر قائم رہنا. وہ نہ کسی پر بوجھ ہے اور نہ راستے کا ناوافق ہے. مطلب اگر آپ کو راستہ معلوم ہے تو آپ کلیئرلی وہ راستے پہ چلے جائیں گے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اور غور و فکر کرنا اور عمل کے نقاط کیا ہے لمبی آرزوؤں میں آخرت کو بھولنے کا سبب ہوتی ہے. جو حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبی کر لیتا ہے تو اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے. مخلص اور صراط المستقیم پر رہنا والوں پر شیطان زور نہیں رکھتا. جو مخلص بندے ہیں صراط مستقیم پہ ہے. نبی عبادی انا غفور الرحیم وانا عذابی ہوا عذاب العلیم. ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. لوگوں کو جو بخشی باتوں سے اگر دل تنگ ہوتا ہے، کسی کے باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو اس کی علاج کیا ہے تسبیح بیان کرنا، نماز پڑھنا. سورۃ نحل میں ہے کہ اللہ نے اس میں اپنی نعمتوں کا بیان کیا اور آخرت میں وہ امور بیان کیے جائیں گے جو ان کی تکمیل کرتے ہیں. اور سورت میں اللہ کی توحید کا دلیل بیان کیا گیا ہے، نعمتوں کا شمار کیا گیا ہے انسان کے لیے، اور کس طرح فائدہ اٹھانے کی چیزیں، لذت کی چیزیں جیسا کہ ہنی ہے، اور زمین اور آسمان انسان کی تخلیق انعام ہے، اور موسم اور جانوروں کے بارے میں اور گھوڑوں کے بارے میں، خچروں کے بارے میں، آسمان، پانی، یہ سارے، اور کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، ثمرات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ سب فائدے والی چیزیں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اور رات، دن، سورج، چاند، نجوم، ان میں بھی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اور زمین میں مختلف رنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں اور اس میں نشانیاں ہیں نصیحت قبول کرنے والوں کے. ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. سمندر، مخلوقات اور اس میں حاصل شدہ فائدے، گوشت، زینت کی چیزیں ہیں. اللہ کا فضل چاہو، اس کا شکر ادا کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. زمین میں پہاڑ، نہر، راستے بنانے تک کے تمہاری رہنمائی حاصل کرے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. نعمتوں کے بعد فرماتا ہے پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. افلا تذکرون. وَإِن تَعُودُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنا شروع کرو تو نہیں کر سکتے. اور اللہ کے لیے یہ اللہ صرف ایک ہے.
اور آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ آخرت کا انجام کیا ہے؟ متکبروں کے لیے اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ فَلَبِثَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ جو تکبر کرتے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ غور و فکر اور عمل کے نقاط کیا ہے؟ جنت میں جانے والوں کی صفات بتائی گئی ہے، اور محسن طیب ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اچھا عمل کرنا، اور شہد کی مکھی کے بارے میں اس کے جو فائدے کی چیزیں فصلوں کی سبل ذلولن جو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور لقوم یسمعون کہ کیا وہ سنتے نہیں، لقوم یعقلون کیا وہ سمجھتے نہیں، لقوم یتفکرون کیا وہ سمجھتے نہیں، اپنی تفکر نہیں کرتے، لقوم یؤمنون کیا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پر اپنی نعمتوں کا تکمیل کرتا ہے، اور کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ اور ان کے صفات بیان کیے گئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے ان کے اندر، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا انعمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مقرب بندے اور شکر گزار، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کا قدر کرنا، اس کو شکر ادا کرنا، اور غور و فکر کی عمل کے تعلق سے یہی ہے کہ اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کے چالوں سے بچ سکتا ہے۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے۔ تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہچان انسان کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ بہت سے مشکلات سے نجات پا لیتا ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ پانے کے لیے احسان اور تقوی یہ دونوں چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے۔ دنیا کے طرف زیادہ جھکا ہونا چاہیے، آخرت کی طرف زیادہ جھکا ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اور نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاء نقمتک و جمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے دیے ہوئے نعمتیں چھین جائے، یا تیری دیے ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیری تمام غصہ اور ناگروائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، یہ ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک